اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زی لرننگ اور زی کوچنگ کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہاؤ ٹو کیٹیگری میں ہم ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایف بی آر کے جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے، یا ہم اس کو جب اردو میں کہتے ہیں گوشوارے جو انکم ٹیکس کے ہیں، وہ کیسے آپ نے سبمٹ کرنے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ہم ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں گے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ جو سیلریڈ پرسنز ہیں، جو پرائیویٹ اداروں کے سیلریڈ پرسنز ہیں، وہ اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ کیسے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ جو گورنمنٹ کے اداروں کے سیلریڈ پرسنز ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو انشاءاللہ جلد جو ہے وہ آپ کے لیے لے کے آئیں گے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ آپ انکم ٹیکس ریٹرنز کیسے سبمٹ کر سکتے ہیں اور آئرس پورٹل کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو جی دوستو، ہم بلا تاخیر چلتے ہیں جی اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ ہم نے بات کرنی ہے کہ آئرس پورٹل جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا، ایف بی آر کا، اس میں ہم اپنے انکم ٹیکس ریٹرن یا گوشوارے جو ہے وہ کیسے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا، آپ کو URL جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا irs.fbr.government.pk، اور اس پہ اگر آپ اس لنک پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ لنک اوپن ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے یہ آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے۔ اس میں اگر تو پہلے سے آپ کی رجسٹریشن ہو چکی ہے تو آپ رجسٹر نمبر اور پاسورڈ جو ہے وہ انٹر کریں گے تو اور لاگ ان کریں گے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو آپ نیو رجسٹریشن کے ٹیب پر کلک کریں گے اور آپ کے لیے نیو رجسٹریشن کے لیے فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اس نیو رجسٹریشن کے فارم کے لیے ایک علیحدہ سے ویڈیو پہلے سے بنا کے اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ کو کمنٹ سیکشن میں اس کا لنک انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے اگر نیو رجسٹریشن ابھی تک نہیں کی تو آپ نیو رجسٹریشن پر بھی کلک کر کے رجسٹریشن کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو اگر کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ ہماری اس ویڈیو میں جس میں ہم نے رجسٹریشن کی بات کی ہے تو رجسٹریشن کا طریقہ مکمل بتایا گیا ہے، تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ جی دوستو، اپنا رجسٹریشن پروسیس جو ہے اگر آپ نے مکمل کر لیا ہے تو اوکے ہو گیا۔ آپ نے رجسٹریشن پروسیس مکمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اسی پورٹل پہ آ کے آپ نے رجسٹریشن نمبر اپنا انٹر کرنا ہے، اور ساتھ پاسورڈ جو آپ کو ای میل پہ یا میسج جو آپ نے فون نمبر انٹر کیا تھا میسج پہ وصول ہوا ہے، وہ آپ نے دونوں اپنے انٹریز کریڈینشیل یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں اور لاگ ان ہو جانا ہے۔ تو میں ایک ایڈ کرتا ہوں جی، یہ اکاؤنٹ میں نے ایک اوپن کیا ہے۔ اس میں یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہے، یہ مکمل سارے آپشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہ ایف بی آر کے انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہم۔ اگر ہم پورٹل کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں یا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں جی، یہاں پہ مائی پروفائل کا مینیو آ رہا ہے۔ اس پر کلک کر کے آپ اپنی بایو ڈیٹا، اپنی پروفائل جو آپ نے رجسٹریشن کے وقت بایو ڈیٹا دیا تھا یا وہ دیکھ سکتے ہیں، یا اس میں اگر آپ تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، لیکن تبدیلی کے لیے جو آپ کو ای میل پہ اور SMS پہ پن کوڈ آیا تھا، ریسیو ہوا تھا، وہ آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کمپلینٹ وغیرہ جو ہے وہ اگر کرنا ہو تو آپ کمپلینٹس کے ٹیب پہ جا کے کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ریسنٹلی ٹاسک جو مکمل کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہے یا نہیں تو آپ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں پہ ضرورت ہے ڈاکومنٹیشن میں تو آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پن جو آپ کو ریسیو ہوئی تھی موبائل SMS پہ یا ای میل پہ وہ آپ چینج کر سکتے ہیں، پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں، لاگ آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تھے آپ کے متعلق، آپ کے اکاؤنٹ کے متعلق ساری معلومات۔ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو آپ کا ہیڈر پہ لنک دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے دیکھنے۔ یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے رجسٹریشن ہے، اس کو اگر آپ اوپن کریں تو مختلف رجسٹریشنز کے جو پرفارمے ہیں یا جو فارم ہیں وہ آپ کو دیے گئے ہیں کہ آپ مختلف قسم کی رجسٹریشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں ان فارمز کو استعمال کرتے ہوئے۔ ان ساری چیزوں کو ہم کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اگر ہم نیکسٹ ٹیب پہ آئیں تو ہمارے پاس ڈیکلریشن کا ٹیب ہے۔ ڈیکلریشن کے ٹیب میں یہ دیکھیں کہ ریٹرن اینڈ اسٹیٹمنٹ، اوریجنل سمپلیفائڈ ریٹرن جو ہے وہ آپ یا انکم ٹیکس ریٹرن جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ نارمل ریٹرن جس میں بزنسز شامل نہیں ہیں۔ سیلریڈ پرسن جو ہے وہ ریٹرنز یہاں سے سبمٹ کر سکتے ہیں اس ٹیب کو کلک کرنے کے بعد، اور اس میں بھی بزنس وغیرہ شامل ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے۔ اس کے بعد
جو سیلریز اور انڈیویجول پرسنز ہیں وہ بھی ریٹرن سبمٹ کر سکتے ہیں. نارمل ریٹرن جو بزنس کو ایکسکلوڈ کر کے وہ بھی ریٹرن سبمٹ کر سکتے ہیں. سیلریڈ پرسن کے لیے وزٹ ویو ہے اور نارمل ریٹرن جو ہے اس کے لیے بھی وزٹ ویو ہے. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ نارمل ریٹرن جو ہے جو ایکسکلوڈنگ بزنس ہے وزٹ ویو, اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ ایک عام شہری جو ہے چاہے وہ تھوڑی بہت انکم سیلری سے لے رہا ہے یا کسی اور ذریعے سے انکم اس کو مل رہی ہے تو وہ کیسے ریٹرن جو ہے سبمٹ کرے گا, یا جو اپنے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کیسے بنائے گا اور پھر سبمٹ کیسے کرے گا. اچھا جی, ہم نارمل ریٹرن 2022 جو ہے وزٹ ویوز پر کلک کرتے ہیں جی, اور یہ ہمارے سامنے وزٹ ویو اوپن ہو چکا ہے. نارمل ریٹرن ٹیکس فار دی ایئر 2022. اس میں سمپل سا کام ہے جی, آپ نے سلیکٹ کرنا ہے رہائشی اور کنٹینیو پہ کلک کریں. نیکسٹ آپ اپنی تنخواہ سے آمدن جو ہے وہ آپ نے انٹر کرنی ہے. اچھا جی, اپنی آمدن انٹر کرنے کے لیے آپ آمدن پہ کلک کریں گے, تنخواہ سے آمدن. نیکسٹ سالانہ تنخواہ جو آپ لے رہے ہیں وہ آپ نے اماؤنٹ انٹر کرنی ہے جی, اور اس کے بعد ایگزمپٹڈ اماؤنٹ اگر ٹیکس سے استثناء والی اماؤنٹ ہے وہ انٹر کریں گے. سیو اور بیک پہ کلک کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے پے سے سالانہ ٹیکس جو کٹوتی ہو رہی ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے, اگر تو ہو رہی ہے تو. اگر نہیں ہو رہی تو اس کو ویسے ہی بیک کریں, اور ساتھ اضافی معاوضہ یا کوئی اور آپ کی آمدن ہے تنخواہ کے علاوہ تو وہ آپ انٹر کریں گے. اس کے علاوہ جی آپ کے کمرشل پلاٹس وغیرہ یا جو سیلری کے جو بلز یا ایریئرز بنتے ہیں وہ آپ انٹر کریں اور کنٹینیو پہ کلک کر دیں. نیکسٹ, اگر آپ کو پراپرٹی سے کوئی آمدن ہو رہی ہے, جیسے کہ آپ کے کوئی ریزیڈینشیل یا پلاٹس وغیرہ ہیں اس کا رینٹ آپ کو مل رہا ہے, یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں وہ اگر ہیں تو آپ وہ انٹر کریں گے رینٹ ریسیوڈ. اور نیکسٹ, کیپٹل گین جو اگر آپ وصول کر رہے ہیں وہ, یا دیگر ذرائع سے آمدن جو آپ کو مل رہی ہے, چاہے کوئی آپ کا دوست بھائی باہر سے آپ کو بھیج رہا ہے پیسے, یا آپ کو ذریعہ آمدن یا کوئی بھی آمدن آپ کو وصول ہو رہی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ دیگر آمدن کے ذرائع میں وہ انٹر کرنا ہے. پینشن سے آمدن ہو رہی ہے, بہبود سرٹیفکیٹ, غیر ملکی آمدن یا منافع پر قرض وغیرہ, یعنی کہ قرض دیا ہوا ہے اس پر منافع مل رہا ہے, تو جو بھی آمدن آپ کو وصول ہو رہی ہے تو آپ نے ان ٹیبس کو اوپن کر کے اس میں وہ آمدن جتنے بھی ہے اس کی فگرز انٹر کر دیں. اور وہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, کنٹینیو پہ کلک کریں. آپ تیسرے سٹیپ پہ آ جائیں گے. تیسرے سٹیپ میں اگر آپ نے جو بھی زکوٰۃ دی ہے وہ زکوٰۃ آپ انٹر کر سکتے ہیں, اگر آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو. اور ساتھ آپ جو تعلیمی اخراجات ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے تعلیمی اخراجات ہیں وہ اگر آپ انٹر کرنا چاہیں تو وہ آپ انٹر کر سکتے ہیں. اصل میں تعلیمی اخراجات ہوتے ہیں وہ ٹیکسیبل آمدن سے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ منہا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ لازمی انٹر کریں. تو جو بھی تعلیمی اخراجات ہیں آپ نے وہ سالانہ اپنے بچوں کی ٹیوشن فیس خاص طور پر جو ہے وہ آپ نے لازمی انٹر کرنی ہے, اور ساتھ بچوں کی تعداد جو ہے وہ بتانی ہے جن پر یہ آپ کی ٹیوشن فیس یا جو ایجوکیشنل ایکسپینسز ہیں وہ خرچ ہو رہے ہیں. اگر تو آپ فل ٹائم ٹیچرز یا ریسرچر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 40% جو ٹیکس ہے اس کی کمی ہوگی, تو وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ, وہ انٹر کریں اور کلک کر دیں کنٹینیو پہ. ابھی تک میں کچھ چیزیں اسکپ کر رہا ہوں, مین چیزیں انٹر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو فارم ہے وہ سمپل رہے اور سمپل سے آسانی سے اس کو فل کر سکیں. اور باقی جو تنخواہ دار ہیں لوگ جو گورنمنٹ کے امپلائی ہیں ان کے لیے علیحدہ سے انشاءاللہ ویڈیو بنا کے دوں گے. اچھا جی, اگر آپ کی ٹیکس کٹوتی ہوئی ہے, بینک ٹرانسیکشن پر جو کٹوتی ہوئی ہے, گاڑی کی خرید و فروخت پر, یوٹیلیٹی بل جیسے کہ بجلی گیس وغیرہ کے بل پر جو آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں, وہ جائیداد کی منتقلی یا خرید و فروخت پر, یا ایڈوانس ٹیکس جو بھی آپ کی رقم پر پے ہو رہا ہے, تو یہ سارے ٹیکس جو اگر آپ نے ان کا ڈیٹا لکھ لیا ہے تو وہ آپ انٹر کریں یہاں پہ. فرض کریں بینک ٹرانسیکشن پر جو کٹوتی ہو رہی ہے, رقم نکالنے پر جو ٹیکس ہو رہی ہے, یا بینک ٹرانسیکشن پر کٹوتی ہو رہی ہے, یا آمدن پر قرض پر جو کٹوتی ہو رہی ہے, یا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے بیرونی ملک کے جو ٹرانسفرز ہو رہی ہیں ان پر آپ کے ٹیکس کٹوتی ہوئی ہے, تو وہ آپ اماؤنٹس انٹر کریں ان ٹیبس کو اوپن کرنے کے بعد. اچھا جی, اس کے علاوہ اگر بجلی گیس اور فون کے بل جو ہیں ان پر ٹیکس کٹوتی ہو رہی ہے تو وہ آپ لکھیں گے, یہ آپ کو ریکارڈ مل جائے گا.
آپ کے موبائل کمپنیز جو ہیں وہ بھی ریکارڈ دیتی ہیں. اس کے علاوہ یوٹیلٹی اور گیس جو بجلی اور گیس کے بلز ہیں ان میں سے بھی آپ اپنے جو ٹیکس کٹوتی ہو رہی ہے وہ آپ ٹوٹل کر لیں اور وہ آپ نے ان کو اوپن کرنا ہے. اس کے سارے ٹیبز علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے ہیں, سب میں آپ نے انٹر کرنا ہے. فرض کریں الیکٹریسٹی کا بل ہے تو آپ نے الیکٹریسٹی کے بل پر جو بھی ٹیکس کٹوتی ہو رہی ہے, جو بھی ریسیپٹ ویلیو ہے سالانہ اور جو سال پورے میں ٹیکس کی کٹوتی ہوئی وہ انٹر کرنا ہے. یوٹیلٹی نمبر انٹر کرنا ہے اور کچھ کانٹینٹس جو ہیں مزید آپ سے پوچھے جا رہے ہیں کہ کون سی ٹائپ کا یوٹیلٹی بل تھا اور اس کا ایڈریس کیا ہے. یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ مزید اگر ایڈ کرنا چاہیں, مزید کوئی اور بل ہے تو وہ بھی آپ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اور سیو اور بیک پہ کلک کریں گے تو آپ کا وہ سیو ہو جائے گا. یا اگر آپ نے ویلیوز انٹر نہیں کی ہوئی تو آپ واپس ویسے جانا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیپ نمبر 4 پہ کلک کریں تو ویسے ہی واپس آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جائیداد کی منتقلی پر ٹیکس اگر آپ کی کوئی کٹوتی ہوئی ہے یا ایڈوانس ٹیکس, تو جتنے بھی ٹیکس ہیں وہ آپ کلیکٹ کر لیں, ٹوٹل ان کو جمع کر لیں اور ان کی کٹوتیز جتنی بھی ہیں وہ آپ ایڈ کرتے جائیں اور ساتھ کنٹینیو پہ کلک کریں. اس کے علاوہ سپر ٹیکس ہے نیکسٹ اسٹیپ نمبر 5 پہ. سپر ٹیکس اگر کوئی آپ کی کٹوتی ہو رہی ہے تو وہ آپ انٹر کریں گے. اگر نیکسٹ جائیں تو پھر ہے اثاثہ جات کی جو ریکانسلیشن اسٹیٹمنٹ ہے, ریکانسائل اسٹیٹمنٹ جس کو ہم ریکانسائل ویلتھ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں, وہ آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے کہ آپ کے اثاثہ جات کتنی ہیں, ٹوٹل کتنے آپ کی قرض یا لائبلٹیاں کتنی ہیں, آمدن کے ذرائع سے آمدن کتنی ہوئی ہے اور اخراجات کتنے ہیں, اور ٹوٹل یا نیٹ ایسٹ جو ہے پچھلے سال سے وہ کتنا ہے. جب آپ یہ ویلیوز انٹر کریں گے تو انفلو اور آؤٹ فلو جو ہے وہ ایکول ہونا چاہیے. اچھا جی, ریکانسائل ویلتھ اسٹیٹمنٹ انٹر کرنے کے لیے آپ اثاثہ جات کی ویلیوز جو ہے وہ انٹر کریں گے. زرعی زمین ہے یا رہائشی, کمرشل, صنعتی یونٹ, بینک اکاؤنٹ وغیرہ, وہ ساری رقم آپ نے انٹر کرنی ہے جی. اور ایسٹس ان ادر نیم, کسی اور کے نام پہ جائیداد ہے, گھریلو استعمال کی اشیاء, قرض, وہ سب کچھ آپ نے جو ہے جو قرض دے رکھا ہے, اور متفرق اشیاء جو اثاثہ جات ہیں وغیرہ, وہ سب کچھ آپ نے انٹر کرنا ہے. اگر رہائشی فرض کریں آپ کے پاس ہے دوسرا پلاٹ وغیرہ یا آپ کے پاس گھر ہے تو وہ آپ اس کی ویلیو انٹر کر سکتے ہیں. ساتھ اس کا پراپرٹی کا ایڈریس لکھیں گے جی, اور ساتھ لکھیں گے کہ وہ ریزیڈینشل ہے یا دوسرا کمرشل ہے. ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد سیو اور بیک پہ کلک کر دیں گے. اس کے بعد اور اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں یا نقد کیش کی صورت میں کوئی پیمنٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ آپ ساتھ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں. سیو اور بیک پہ کلک کریں گے, کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جی آپ کے ایسٹس جو ہیں ان کی ویلیوز یہاں پہ آ چکی ہیں, جتنے بھی آپ نے ایسٹس لکھے ہیں. اور ابھی آپ نے جو وہ قرض ہے یا جو آمدن ہے وہ آپ نے نہیں لکھی یا اخراجات نہیں لکھے, تو وہ آپ لکھیں گے آمدن کے ذرائع. تو آمدن جو بھی ہوئی ہے اس میں ہم لکھیں گے کہ وہ ویلیوز انٹر کریں گے جو آپ نے سٹارٹ میں انٹر کی ہے اور جو انکم ہم نے ڈکلیئر کی ہے, تو یہ آپ نے انٹر کر دی. اس کے بعد کیا کریں گے, اگر آپ کے اوپر کوئی واجبات ہیں تو وہ آپ لکھیں گے اور اس کے بعد اخراجات انٹر کریں گے. اخراجات میں آپ کو جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کی ویلیوز انٹر کرتے جائیں اور یہ خود بخود ٹوٹل ہوتی جائیں گی ویلیوز. اور یہ ویلیوز جو ہیں وہ اور جو آپ کے کرنٹ ایسٹس ہیں ان کا حساب کتاب جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے. یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے برابر کرتے ہیں. اچھا جی, گیس کے بلز جو ہیں 20,000 ہم انٹر کریں گے. ٹیلی فون جو ہے وہ اس کے اخراجات, اس کے بعد میڈیکل جو ہے, اور ساتھ ایجوکیشنل ایکسپنسز جتنے بھی تھے, اور ساتھ آپ کے ادر پرسنل جو ایکسپنسز ہیں جو آپ کے گھر کے اخراجات ہیں وہ آپ انٹر کریں. اور اگر مزید آگے چلیں تو اگر فیملی ممبرس کی طرف سے کوئی اخراجات میں مدد مل رہی ہے یا گفٹ ملے ہیں یا باقی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ انٹر کرنا چاہیں, اگر آپ کو مل رہی ہیں تو انٹر کریں یا سیو اور بیک پہ کلک کر دیں. نیٹ ایسٹ فرام پریویس ایئر, پچھلے سال کے جو ایسٹس ہیں وہ آپ نے انٹر کرنے ہیں, وہ انٹر کریں, سیو اور بیک پہ کلک کر دیں. اب دیکھیں جی آپ کے ریکانسائل اسٹیٹمنٹ ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے. ابھی یہ ریڈ ہے, یہ تھے جو انفلو ہے وہ 5,37,000 ہے اور جو آؤٹ فلو ہے وہ ہے 4,69,000. یہ تقریباً 68,000 کا فرق جو ہے وہ آ رہا ہے. تو ہم یہ 68,000 جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اپنے اثاثہ جات میں, کیش ان ہینڈ میں. اگر ہم اس کو مزید ایڈ کر لیں, یہ 50,000 یہ تھا, اس میں 68,000 مزید ایڈ کر لیتے ہیں. یہ ویلیو بنے گی 1,18,000 تقریباً.
اچھا جی، اس کو سیو اینڈ بیک پہ کلک کریں گے اور ہم اس 6 سٹیپ پہ جائیں گے. یہ دیکھیں جی ہمارا ریکانسائل جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے یہ دونوں ایکول ہو چکی ہیں اور اس میں ہم نے اخراجات بھی انٹر کر دیے, آمدن بھی انٹر کر دی, اخراجات اور نیٹ ایسٹ جو پریویس ایئرز ہیں وہ بھی سب ایڈ کر دیے. یہ سب آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ریکانسائل ہو جائے گی. تو آپ نے اس کو آپ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں, سبمٹ کر سکتے ہیں. سمری دیکھنا چاہیں تو آپ سمری پہ کلک کریں تو آپ کو مکمل جتنے بھی آپ نے ویلیوز انٹر کی ہیں ان کی ساری سمری یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ آپ نے کتنی آمدن ہے, کتنے آپ کے ایجوکیشنل ایکسپنسز ہیں, اس میں سے ٹیکس ایبل آمدن کتنی ہے اور ٹیکس میں سے مناق کتنی آمدن ہے. اس کے بعد یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں کہ آپ کی ٹوٹل ویلتھ جو ہے وہ کتنی ہے, اس کے اخراجات, آمدن, یہ سارا کچھ آپ نے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, پرنٹ کرنا چاہیں تو پرنٹ بھی لے سکتے ہیں. جب آپ مکمل ہر چیز ویریفائی کر لیں, اپنے ایکوریٹ جو اعداد و شمار ہیں وہ انٹر کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کریں. کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیبل ٹیکس جو آپ نے آمدن انٹر کی ہے, انکم انٹر کی ہے, اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکیں گے کہ آپ کا پیبل ٹیکس کتنا بنتا ہے, ٹیکس چارجیبل کتنا ہے یا آپ نے چارج کر دیا گیا ہے, تو ریفنڈ کتنا ہے یعنی کہ آپ کو واپس کتنا ملے گا. تو ظاہر ہے یہ آمدن جو ہے وہ ٹیکسیبل ہے ہی نہیں, تو ہمیں یہاں پہ ٹیکس نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کنٹینیو پہ کلک کریں گے. اگر کوئی آپ کے پاس پروف ہے, دوسرا کوئی پیج آپ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں فائل, تو وہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کرنا چاہتے تو کنٹینیو پہ کلک کریں, یہاں پہ اپنا پن نمبر انٹر کریں اور ویریفائی پہ کلک کر دیں. ویریفائی پہ کلک کریں گے جی تو یہ پن ہمارے پاس سکسیزفلی ویریفائڈ ہو چکی ہے. جب پن ویریفائڈ ہو جائے گی, جو آپ کو ایف بی آر کی طرف سے ٹیکسٹ میسج یا ای میل میں ریسیو ہوگی, وہ پن آپ نے انٹر کر کے ویریفائی کرنی ہے. پن ویریفائی ہو جائے گی تو اس کے بعد سبمٹ پہ بٹن پہ کلک کریں گے. سبمٹ کرنے سے پہلے آپ دوبارہ بے شک سمری ریوائز کر لیں, دوبارہ دیکھ لیں سب کچھ, چونکہ سبمٹ جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد ایڈیٹنگ کا کوئی آپشن موجود نہیں ہوگا. تو آپ نے اگر ایڈیٹنگ مکمل کر لی ہے, سبمٹ کر سکتے ہیں, تو یس کریں گے تو آپ کی جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیں جی, کمپلیٹڈ ٹاسک میں ہمارے پاس یہ ڈیکلریشن میں آ جائے گی تھوڑی دیر بعد, جو آپ جس سال کی آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کی ہے. تو یہ تو تھا طریقہ کار انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنے کا. یہ سمپل طریقہ کار ہے. اس میں جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں یا جو ٹیکس ایبل جن کی آمدن ہے ان کو ہم نے نہیں ڈسکس کیا. انشاءاللہ وہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں وہ اپنی ٹیکس ریٹرن کیسے سبمٹ کر سکتے ہیں. یہ سمپل جو عام لوگ ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنے ویڈیو کو لازمی لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. نئی ویڈیو تک اللہ حافظ.